اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لورا میدان میں نگری ٹوٹیال روڈ پر ایک ہومیوپیتھ الہرا ہومیوپیتھک کلینک کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب یا دعائیہ تقریب میں جناب ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر طارق محمود صاحب، ڈاکٹر سنوبر غنی، اور ہم ان سے ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے متعلق دریافت کریں گے اور کچھ مزید سوالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کریں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، سارے لورا والوں کا، اسپیشلی چیئرمین صاحب کا جنہوں نے یہاں پہ ہمیں بلایا اور یہ موقع فراہم کیا۔ ہومیوپیتھی ایک نیچرل طریقہ علاج ہے اور جس میں انسان کی امیونٹی ہی کام کرتی ہے، قوت مدافعت سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہومیوپیتھی کا فائدہ یہ ہے کہ بیماریاں بگڑ کے کرونک ڈیزیز میں شکل اختیار نہیں کرتی۔ اور جہاں تک بات رہتی ہے کرونک ڈیزیز کی، تو کرونک ڈیزیز کا بھی الحمدللہ اس میں مکمل علاج موجود ہے۔ صرف ہومیوپیتھی کی دوائیوں کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں، جس طرح آپ نماز کی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہومیوپیتھی دوائی کی ڈیوٹی دیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، بے شک شفا دے والی ذات وہ ہے، لیکن انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ تو آپ اس کے بارے میں، اس ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے، اس کے متعلق چونکہ آج کل ایلوپیتھی کی ادویات جو ہیں وہ بے شمار مہنگی ہیں، تو آپ کی ادویات کی کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ بھی آپ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں یا کچھ ابھی فرق ہے؟ نہیں، قیمتوں میں کچھ تو فرق ہے، لیکن جس طرح باقی چیزوں کے ریٹس بڑھے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، یہاں بھی ریٹ بڑھے ہیں، لیکن اگر ہم ایلوپیتھی کی طرف سے بھی اس کا مقابلہ کریں تو واقعی اس کی ریٹس کم ہیں اس کے مقابلے میں، جو بآسانی جو ان سے ہیں استعمال بھی کی جا سکتی ہیں اور دی بھی جا سکتی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو مزید جو ان سا ہے، بہت اچھی بات اس میں یہ ہے کہ مزید آپ کو اچھے ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی تھوڑی سی اگر اویئرنیس دی جائے تو گھروں میں ہی مائیں بہت سارا فرسٹ ایڈ ڈیل کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں مقصد سے لوگوں کا علاج کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا عورتوں کو اس طرح سے گائیڈ کرنا بھی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو بھی حفاظت مزید کس طریقے سے کر سکتی ہیں بغیر کسی کیمیکل کے، اور آرگینکس ہوں یا نیچرل پیتھی ہو یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو پودے ہیں، ان میں خدا نے بہت شفا رکھی ہے۔ ہم گھروں میں جو عام بچے کو مسئلہ ہو، پیٹ میں درد ہو، تو ہم کہتے ہیں پودینے کا قہوہ پی لیں، تو نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پودوں میں جو انسا ہے بہت شفا رکھی ہے۔ تو ہم ہومیوپیتھی میں کیا کرتے ہیں، انہی جو پودوں کو استعمال کرتے ہیں، اسے دوائی کی شکل دیتے ہیں جس میں اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں کی ہومیوپیتھی کے حوالے سے، کہ ہومیوپیتھی بہت دیر سے کام کرتی ہے یا ہومیوپیتھی میں کوئی ایمرجنسی علاج نہیں ہو سکتا۔ ایمرجنسی مقصد یہ کہ آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ نے ضرور ہاسپٹل ہی بھاگنا ہے یا وہاں پہ ہی جا کے کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ فرسٹ ایڈ ہومیوپیتھی میں گھر لے کے بھی کہیں جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے عام نزلہ زکام بخار بی پی ہائی کی، تو یہ اسی طریقے سے علاج بلکہ ان سے جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں ایک دوائی اپلائی کرواتے ہیں تو اس سے جلدی علاج ہو جاتا ہے، اس سے جلدی آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن ہاں، جہاں بات کریں اندرونی مسائل کی، جس میں گردے کی پتھری آ جاتی ہے، آج کل عورتوں کو پی سی اوز ہوئے ہیں، یا آپ کے لیور میں کوئی خرابی آ گئی، لیور سیروسس ہوا ہوا ہے آپ کو، تو اگر آپ اس کو جلدی علاج کہتے ہیں تو وہ تو پھر بات یہ کہ آپ اعضاء کاٹیں نکال کے باہر پھینک دیں، اس کو اگر آپ جلدی علاج کہتے ہیں تو ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دوائی ہے جس نے اندر جانا ہے، اندر جا کے کام کرنا ہے، نیچرل پروسیس سے آپ کی اعضاء کو اپنی شکل میں واپس لے کر آنا ہے، تو اس بات کو قدرتی بھی ٹائم لگتا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے اپنے 20-25 سال کی پریکٹس میں ایسے کیسز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کیا ہے۔ لوگ بستر سے اٹھ گئے ہیں، فالج کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، انفرٹیلٹی کے مسائل وہ ٹھیک ہوئے، عورتوں کے آج کل چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل ہیں، بچیوں کے حوالوں سے بھی اور بچوں کے حوالوں سے بھی، تو اس کے بھی بہت اللہ کا شکر ہے، بہت سارا بہترین علاج ہے۔ اور ہماری یہاں بھی کوشش یہی ہوگی کہ لوگوں کو اویئر بھی کیا جائے، ان کو صحت بھی دی جائے اور ان کو نیچرل ہیلنگ کی طرف واپس بھی لایا جائے۔ بہت شکریہ جی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ عورتوں کے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، وہ ظاہر مردوں کے سامنے اپنی مرض بیان بھی نہیں کر سکتی، تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہوں گی اور آپ ان کے مسائل کو دیکھیں گی۔ ڈاکٹر احمد بن طارق، آپ چونکہ ڈاکٹریٹ کی اس طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں، آپ اس ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام اہل علاقہ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم لوگ یہاں پر ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو متعارف کروا سکیں. اس طریقہ علاج کے اندر ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ہماری منیمم دوائیوں کے ساتھ ہم لوگ منیمم ڈوزیج کے ساتھ مریض کا علاج کرتے ہیں، جس میں ان کے لیے کم از کم ان کی صحت جو ہے نا متاثر ہوتی ہے. جیسا کہ کیمیکل ادویات آج کل چل رہی ہیں، ان سے ہمارے جو قیمتی اعضاء ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے برعکس جو ہم ہومیوپیتھی ادویات ہیں وہ ہمارے جو قیمتی اعضاء ہیں ان پر کافی اس کی ایلوپیتھی کی نسبت کافی کم اثر انداز ہوتی ہے. اور ہومیوپیتھی کے اندر ہم لوگ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مریض کو اس قابل اور اس کی قوت مدافعت کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود بیماریوں سے لڑ سکے. تو اسی سلسلے کے اندر ہم لوگوں نے کلینک سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے علاقے کے لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کا قوت مدافعت اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ بیماریوں سے خود لڑ سکیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر طارق محمود صاحب، آپ کے یہاں مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا ایک اچھا سیٹ اپ چھوڑ کر آپ یہاں لورا تشریف لائے. آپ کا اس شعبے میں کتنا ایکسپیرینس ہے اس ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو چیزوں اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں اور جن کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میں جی تقریباً اس شعبہ سے 35 سے 40 سال میرا جو ہے نا وہ اس کام کا ایکسپیرینس ہے، میں نے اس کام میں لگائے ہیں. تو آج سے 35 سال پہلے میں نے ایک جگہ کلینک ڈالا تو بالکل نیا ایریا تھا، جیسے آج میں لورا آیا ہوں تو اس طرح بالکل نیا ایریا تھا، اور ہومیوپیتھی اس ایریا میں انٹروڈیوسنگ پوزیشن میں تھی. مطلب میں جب کلینک ڈال کے بیٹھا تو وہاں وہی ایلوپیتھی والا سسٹم تھا، اور وہاں پہ انجیکشن سسٹم تھا. مزدور لوگ تھے، غریب ایریا تھا، اور مزدور آتا تھا میرے پاس اور وہ یہ کہتے تھے کہ سر جی مجھے یہ میٹھی دوائیاں یا دوسری دوائیاں نہیں چاہیے، مجھے انجیکشن چاہیے، مجھے لگے تاکہ میں صبح اپنے کام کے اوپر چلا جاؤں. اسی طرح بچے طالب علم آتے تھے، عورتیں آتی تھیں، بچے آتے تھے جو بیمار ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں کہ میٹھی دوائی کھائے گا تو 4 دن 6 دن 10 دن لگائے گا، ہمیں یہ چاہیے کہ میرا بچہ صبح جو ہے نا وہ کلاس میں بیٹھے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے حساب سے یہ ثابت کیا کہ وہ سارے لوگ جو اس بات کے اوپر تھے کہ ہم انجیکشن لگائیں گے تو ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے، یا ہمارے بچے اینٹی بائیوٹک لیں گے ہی تو پورا کورس کریں گے ہی تو بچے جو ہے نا وہ اسکول جانے کے قابل ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان والا اور مہربانی والا معاملہ فروغ ثابت ہوا کہ میں ایک ادارے میں سروس کرتا رہا ہوں. سروس کے بعد میں شام کو جب آتا تھا 5 بجے سے 10 بجے تک، تو ہماری او پی ڈی مطلب ڈیلی کی تقریباً 35 سے 40 پیشنٹ تھے، اور یہ 35 سے 40 پیشنٹ ہومیوپیتھی میں جو ہومیوپیتھی کو سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ علاج اتنا آسان دوسرے ایلوپیتھی کی طرح سے نہیں ہوتا. اس میں پوری سمٹمز لینی پڑتی ہیں، ہم ٹیسٹ کے اوپر کم ریلائی کرتے ہیں، ہم سمٹمز کے اوپر جاتے ہیں، اور سمٹمز جس کی گرپ میں آ گئی اللہ کے فضل سے وہ صحیح ریمیڈی اگر سلیکٹ ہوگی تو ایک ڈوز بھی مریض کو شفا یابی کی طرف لے جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ کا ایک اچھا خاصا اس میں ایکسپیرینس ہے. تو اس علاقے سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو عام حالات میں بھی ہم بھی اگر جاتے ہیں تو شفا تو اللہ پاک دینے والا ہے، لیکن اگر کسی ایک ڈاکٹر سے شفا مل جائے تو وہ دوسرے مریضوں کو کہتا ہے جی کہ میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، وہ دوائیاں بھی بڑی مناسب دیتے ہیں اور سمجھدار ڈاکٹر ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال، آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں اس علاقے سے کہ کیا اللہ پاک شفا تو اللہ پاک ظاہر نہ آپ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے، لیکن طریقہ علاج کے حوالے سے کیا توقعات ہیں اس علاقے سے آپ کی؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں شبیر عباسی صاحب کا، حاجی شکور صاحب کا. انہوں نے ہمیں اس علاقے سے انٹروڈیوس کروایا، اور یہ اس علاقے کی تڑپ تھی، اپنے لوگوں کی ان کو تڑپ تھی کہ وہ بارہا، مطلب یہ ایک دن کا سفر نہیں، ہمارا تقریباً 6 مہینے کے اوپر محیط ہے یہ سفر. مطلب 12 دفعہ ہم ادھر لائے ہیں اور دیکھا ہے کہ لوگ
جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے ٹریٹمنٹ کے لیے بڑے دور جاتے ہیں سفر کر کے. بلکہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو گود میں ڈالے ہوئے ایک جو ہے نا وہ مطلب سوزوکی کیری میں بیٹھی اور بیچاری اتری, اور جب مطلب وہ اتری تو وہ بتا رہی تھی کہ میں پیچھے سے بھی کافی پیدل سفر طے کر کے آئی ہوں, پھر سوزوکی سے پھر یہاں پہ وہ آئی, اور اب ڈاکٹروں کے ٹیسٹوں کے چکر میں وہ پڑی ہوئی تھی. اور میں نے جب اس کے بچے کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ صرف 2 یا 3 اس کو ہماری ڈوزز چلی جائیں اور یہ بچہ یا بچی اس کی جو چھوٹی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لنگس کا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے. تو میں نے بھی جب ان کی تڑپ کے اوپر دیکھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس علاقے میں بیٹھیں گے اور ہم اس علاقے کو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ بھی لے رہے ہیں. ہماری اس سے آگے کی توقعات ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہم لوگوں کو اپنی اوریجنل کی طرف لے کے آئیں. دیکھیے اب آرگینک کی طرف لوگ واپس لوٹ رہے ہیں, اپنی اوریجنل کی طرف واپس آ رہے ہیں. لوگ مٹی کے برتنوں کو, سلور کے برتنوں کو چھوڑ کے مٹی کے برتنوں کی طرف واپسی لوگوں کی سفر آ چکا ہوا ہے اللہ کی مہربانی سے. ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم آغاز کریں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس یہاں پہ امیر اور غریب لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بعض لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. بیماری تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو نہ امیر کو دیکھتی ہے نہ غریب کو دیکھتی ہے. تو کیا کچھ جو انتہائی اقدار مریض ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں بنتی, کیا آپ ان کو کچھ گنجائش بھی دیں گے کوئی زکوٰۃ کی مد میں یا اپنی کلینک کے حوالے سے یا اس طرح کی کچھ جو انتہائی غریب؟ میں بالکل فری کی بات نہیں کرتا, لیکن کیا کچھ تھوڑی بہت آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے؟ دیکھیں جی, ممکن حد تک جتنی ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعاون کریں گے. ہم اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی ہم اپنے سیٹ اپ لگائے تھے, ہمارے پاس ہم جو بچا کے لے کے جاتے ہیں وہ یہی بچا کے لے کے جاتے ہیں. جو پیشنٹ ہم سے فری میڈیسن اللہ کی رضا کے لیے خاطر لے کے جائے گا, اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ ہم اس سیٹ اپ کو اس طریقے سے چلائیں کہ وہ جو آپ نے بات کی امیر غریب والی وہ فرق نہ رہے.